ابتدائی شکر ہے رب کائنات کا جس نے طب کا موضوع سمجھنے کے لیے ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے طلب کو نیا نکھار دیا اور طب یونانی کو قانون فطرت سے جوڑ کر سمجھایا۔ اس ہستی کا نام حضرت دوست محمد صابر ملتانی ہے۔ انہوں نے طلب کی اس ڈگمگاتی کشتی کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا اور ان گنت مشکلات کا سامنا کیا۔ طب یونانی کو نئے انداز میں روشناس کرایا تو طب یونانی کے حکماء ہجوم در ہجوم ساتھ مل گئے اور طب کے فلک پر ہزاروں ستارے چمکنے لگے اور قانون فطرت کی کرنیں ہر سمت پھیلنی شروع ہوئیں۔ ہر حکیم اس کا سمجھنا اپنی ضرورت محسوس کرنے لگا۔ بندہ نے بھی 1996 میں طب میں قدم رکھا اور شفیق اساتذہ اکرام سے مستفید ہوا۔ پھر سیکھنے کے ساتھ سکھانے کا بھی ذوق پیدا ہوا۔ پھر مختلف شہروں کے حکماء متعارف ہوئے۔ صادق آباد کے حکماء کا ذوق قابل ستائش تھا۔ پھر لاہور کا سفر صابر شاہین فاؤنڈیشن چوک یتیم خانہ سے شروع ہوا۔ ماہانہ اجلاس میں بار بار حاضری کا موقع ملا اور خوب حوصلہ افزائی ہوئی اور علمی شخصیت فن شناس جناب ظفر علی عباسی صاحب سے خوب قربت ملی اور بہت فائدہ ہوا۔ میاں والی سے حکماء بار بار تشریف لاتے رہے اور ایک جان ہو کر فن طب کو سیکھا اور سمجھا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فن طب کی تشریح سب کے لیے مبارک کرے اور رفقائی طب کے اس چمن میں سدا بہار رہے، آمین۔ ترجین طب خادم فن حکیم سید نعمت علی۔ غرض اوقات طب مفرد اعضا کے اس گلشن کو مہکانے کے لیے بے شمار ہستیوں نے خوب محنت کی۔ اس گلشن کو مہکایا اور کلی قریہ پیغام صابر پہنچایا، لیکن کچھ عرصہ سے اس مفکر طلب حضرت دوست محمد صابر ملتانی کے دیے ہوئے قانون کو مختلف زاویوں سے اس کے نقش و نگار سنوارنے کے بہانے اس کے اصل چہرے کو سہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے صرف ایک مضمون کو لے لیجئے۔ ایک مصنف لکھتے ہیں کہ 1 نمبر تحریک کا علاج 2 نمبر تحریک سے کریں۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں کہ 3 نمبر تحریک سے کریں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ 1 نمبر تحریک کا علاج 4 نمبر تحریک سے کریں۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ 1 نمبر تحریک کا علاج 5 نمبر تحریک سے کریں، اور ایک صاحب کا خیال ہے 1 نمبر تحریک کا علاج 6 نمبر تحریک سے کریں۔ تمام مصنفوں کا دعویٰ ہے ہم قانون صابر کو مجھنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا اس طلب کو سمجھنے کا عمل مشکل ہو جائے گا۔ آئیے اپنی تمام علمی سوچ قانون فطرت اور قانون صابر پر یکجا کریں تاکہ اس عظیم نعمت کو بچا کر بیمار لوگوں کو پیام شفا دے۔ بے شمار کوششوں کے باوجود بھی اپنی کمیوں کمزوریوں کا معترف ہوں اور ہر فنی غلطی پر تمام اتباع اکرام سے تعاون کا طلبگار ہوں۔ والسلام۔ خادم فن سید نعمت علی۔ ارکان: مٹی، پانی، آگ، ہوا تجمیل جسم حیاتی امور طبی علیہ السلام۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیفیات بنتی ہیں، پھر کیفیات سے اخلاق بنتے ہیں، اخلاق سے اعضا تیار ہوتے ہیں، اعضا سے پھر ارواح تیار ہوتے ہیں، اور ارواح سے قومی یعنی قوت بنتی ہے، اور قومی سے فعل صادر ہوتے ہیں۔ فعل صرف 6 ہی ہیں: خبر رساں اور حکم رسال، ارادی حرکت اور غیر ارادی حرکت، غذا کو جذب کرنا اور خارج کرنا یعنی ہضم کرنا، اور فضلہ خارج کرنا۔ نبض دیکھنے کا آسان سبق: الف طریقہ: کلائی پر چاروں انگلیاں برابر رکھیں اور 2 چیزوں کا احساس کریں: ہوا پانی کا محسوس کرنا مشکل کام نہیں۔ اگر نبض میں ہوا کی زیادتی ہے تو نبض میں سختی اور قومی بین ہوگا، اور پانی کی زیادتی میں نبض میں نرمی اور سختی ہوگی۔ اگر ان دونوں چیزوں کا احساس نہ ہو تو یقیناً حرارت ہی ہے، کیونکہ 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں۔ پانی والی نبض کے 2 اطوار۔ پانی والی نبض کا پہلا طور: اگر پانی کا تعلق حرارت کے ساتھ ہے تو شرائط نبض میں، جن کو مجھے یہ نبض کلائی میں شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوگی۔ طلب کی زبان میں اس کو خام بلغم تر گرم والی نبض اور قانون مفرد اعضا میں اعصابی غد نبض کا نام دیں گے، یعنی دماغ کا تعلق جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پانی میں حرارت موجود ہے۔ پانی والی نبض کا دوسرا طور: پانی والی دوسری نبض کا تعلق حرارت سے ٹوٹ کر ہوا سے جڑ گیا ہے۔ یہ نبض شہادت والی انگلی کے نیچے بغیر دباؤ دینے سے یعنی اوپر ہی محسوس ہوگی۔ اسے طبی زبان میں پختہ بلغم والی تر خشک نبض کا نام دیں گے اور نبض کو شرائط قوام کے تحت سمجھیں گے، یعنی دماغ کا تعلق جگر کے بجائے دل سے جڑ گیا ہے۔ ہوا والی نبض کے دوا طور: ہوا والی نبض کا پہلا طور:
اگر ہوا کا تعلق پانی سے ہے تو اس نبض کا احساس شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی تک ہوگا، اور مقام کے لحاظ سے اوپر 2 انگلیوں تک احساس ہوگا۔ طبی زبان میں خام سود ویلی نبض اور قانون مفرد اعضا میں عضلاتی اعصابی خشک تر نبض کا نام دیں گے، یعنی دل کا تعلق دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو شرع کا مقام سے سمجھیں گے۔ ہوا والی نبض کا دوسرا طور، ہوا کا تعلق پانی سے ٹوٹ کر جگر کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ نبض شہادت والی انگلی کے ساتھ والی 2 انگلیوں تک محسوس ہوگی، یعنی 3 انگلیوں تک محسوس ہونے والی نبض طبی زبان میں پاختہ سودا خشک گرم اور قانون مفرد اعضا میں عضلاتی ندی نبض کا نام دیں گے۔ اس نبض کو شر ان کا قرا سے سمجھیں گے۔ اس نبض میں دل کا تعلق دماغ سے ٹوٹ کر جگر سے جڑ چکا ہے۔ حرارت والی نبض کے دوا طور، حرارت والی نبض کا پہلا طور، حرارت کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، اس لیے یہ نبض سب سے لمبی نبض یعنی 4 انگلیوں تک محسوس ہوگی اور رفتار میں تیز ہوگی اور ٹھوکر کا جلدی جلدی احساس ہوگا۔ اس نبض کو شرائط رفتار سے سمجھیں گے۔ طبی زبان میں خام صفرا گرم خشک نبض اور قانون مفرد اعضا میں غد عضلاتی کہیں گے۔ اس نبض میں جگر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حرارت والی نبض کا دوسرا طور، حرارت کا تعلق ہوا سے ٹوٹ کر پانی کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس نبض کو معتدل نبض کہتے ہیں۔ اس نبض کا احساس درمیان والی 2 انگلیوں کے نیچے درمیانہ 2 باؤ دینے سے محسوس ہوگی۔ اس نبض کو شرائط مقدار سے دیکھیں گے۔ طبی زبان میں پختہ صفرا گرم تر نبض اور قانون مفرد اعضا میں غد اعصابی کا نام دیں گے۔ اس میں جگر کا تعلق دماغ سے جڑ جاتا ہے۔ ضروری گزارش، ان 4 نبضوں کو سمجھنے کے بعد ہر مرض کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی ہوا اور حرارت سے تمام جسم کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اب ان کا کم از زیادہ ہونا مرض اور ان کا اعتدال بحال کرنا صحت ہوگا۔ صحت والی نبض بگڑنے کی صرف 2 صورتیں ہونے گی۔ مثلاً اگر کسی کی صحت والی نبض عضلاتی غد ہے تو وہ اعصابی چیزوں کی وجہ سے نبض میں عضلاتی غد پن برقرار در بنے سے مرض میں مبتلا ہوگا۔ دوسری وجہ عضلاتی غد نبض میں ندی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے نبض بگڑ جائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ صرف عضلاتی غد غذائیں زیادہ کھانے سے نبض ارتقائی صورت میں غد عضلاتی ہوگی، اس کے علاوہ مرض آنے کی کوئی اور صورت نہیں۔ ارتقاء کی صورت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تحریک والے مقام پر کچھ تحریک کی علامات ہوں گی اور کچھ تسکین والے مقام پر تحریک کی علامات ہوں گی، جس کو درمی صورت کا نام دے دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مزید مجھنے کے لیے کتاب سوزش و آرام کا مطالعہ ضرور کریں۔ ایک نبض میں مرض کے 6 مدراج: لذت، جبس، قبض، سوزش، درم، ضعف۔ 1، جب مرض مقام لذت پر ہوگا تو مزاج یعنی کیفیات متاثر ہوں گی۔ 2، جب مرض مقام جس پر ہوگا اور مرض غلط میں ہوگا تو اغلاط ہی متاثر ہوں گے۔ 3، جب مرض مقام قبض پر ہوگا تو اعضا متاثر ہوں گی اور مرض اعضا کو متاثر کرے گا۔ جو مرض مقام سوزش پر ہوگا تو مرض اروا میں ہوگا اور اس سے روح متاثر ہوگی۔ 5، جو مرض مقام دورم پر ہوگا تو قومی متاثر ہو لگے اور مرض قوت کو متاثر کرے گا۔ جب مرض مقام ضعف پر ہوگا تو افعال متاثر ہوں گے اور عضو کا فعل بگڑ جائے گا۔ مدارج مرض اور مدارج ادویہ۔ 1، اگر مرض لذت والے مقام پر ہو تو دوا محرک استعمال کریں۔ درجہ اول۔ 2، اگر مرض جس والے مقام پر ہو تو دوا شدید استعمال کریں۔ درجہ دوم۔ 3، اگر مرض قبض والے مقام پر ہو تو دوا پلین استعمال کریں۔ درجہ سوم۔ 4، اگر مرض سوزش والے مقام پر ہو تو دوار سمبل استعمال کریں۔ درجہ چہارم۔ 5، اگر مرض ورم والے مقام پر ہو تو دوا اشاریہ 21 استعمال کریں۔ درجہ کی 6، اگر مرض ضعف والے مقام پر ہو تو دوا مقوی استعمال کریں۔ درجہ مقوی۔ مریض کو کون سی علامات بتانی چاہیے؟ اگر نبض میں قوی پن ہو تو اکٹر الفا سے درد تک بتائے۔ اگر نبض میں تیزی ہو تو خارش سے زہر تک بتائے۔ اگر نبض میں ضعف ہو تو قدرے کمزوری سے فالج تک بتائے۔ نبض کو شرائط قوام کے تحت سمجھیں گے، یعنی دماغ کا تعلق جگر کی بجائے دل سے جڑ گیا ہے۔ ہوا والی نبض کے دوا طور۔ ہوا والی نبض کا پہلا طور،
اگر ہوا کا تعلق پانی سے ہے تو اس نبض کا احساس شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی تک ہوگا، اور مقام کے لحاظ سے اوپر 2 انگلیوں تک احساس ہوگا۔ طبی زبان میں خام سود اویلی نبض اور قانون مفرد اعضا میں عضلاتی اعصابی خشک تر نبض کا نام دیں گے، یعنی دل کا تعلق دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو شرع کا مقام سے سمجھیں گے۔ ہوا والی نبض کا دوسرا طور، ہوا کا تعلق پانی سے ٹوٹ کر جگر کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ نبض شہادت والی انگلی کے ساتھ والی 2 انگلیوں تک محسوس ہوگی، یعنی 3 انگلیوں تک محسوس ہونے والی نبض طبی زبان میں پاختہ سودا خشک گرم اور قانون مفرد اعضا میں عضلاتی ندی نبض کا نام دیں گے۔ اس نبض کو ان کا قرا سے سمجھیں گے۔ اس نبض میں دل کا تعلق دماغ سے ٹوٹ کر جگر سے جڑ چکا ہے۔ حرارت والی نبض کے دوا طور، حرارت والی نبض کا پہلا طور، حرارت کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، اس لیے یہ نبض سب سے لمبی نبض یعنی 4 انگلیوں تک محسوس ہوگی اور رفتار میں تیز ہوگی اور ٹھوکر کا جلدی احساس ہوگا۔ اس نبض کو شرائط رفتار سے سمجھیں گے۔ طبی زبان میں خام صفرا گرم خشک نبض اور قانون مفرد اعضا میں غد عضلاتی کہیں گے۔ اس نبض میں جگر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حرارت والی نبض کا دوسرا طور، حرارت کا تعلق ہوا سے ٹوٹ کر پانی کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس نبض کو معتدل نبض کہتے ہیں۔ اس نبض کا احساس درمیان والی 2 انگلیوں کے نیچے درمیانہ 2 باؤ دینے سے محسوس ہوگی۔ اس نبض کو شرائط مقدار سے دیکھیں گے۔ طبی زبان میں پختہ صفرا گرم تر نبض اور قانون مفرد اعضا میں غد اعصابی کا نام دیں گے۔ اس میں جگر کا تعلق دماغ سے جڑ جاتا ہے۔ ضروری گزارش، ان 4 نبضوں کو سمجھنے کے بعد ہر مرض کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی ہوا اور حرارت سے تمام جسم کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اب ان کا کم یا زیادہ ہونا مرض اور ان کا اعتدال بحال کرنا صحت ہوگا۔ صحت والی نبض بگڑنے کی صرف 2 صورتیں ہونے گی۔ مثلاً اگر کسی کی صحت والی نبض عضلاتی غد ہے تو وہ اعصابی چیزوں کی وجہ سے نبض میں عضلاتی غد پن برقرار در بنے سے مرض میں مبتلا ہوگا۔ دوسری وجہ عضلاتی غد نبض میں ندی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے نبض بگڑ جائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ صرف عضلاتی غد غذائیں زیادہ کھانے سے نبض ارتقائی صورت میں غد عضلاتی ہوگی، اس کے علاوہ مرض آنے کی کوئی اور صورت نہیں۔ ارتقاء کی صورت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تحریک والے مقام پر کچھ تحریک کی علامات ہوں گی اور کچھ تسکین والے مقام پر تحریک کی علامات ہوں گی، جس کو درمی صورت کا نام دے دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مزید مجھنے کے لیے کتاب سوزش و آرام کا مطالعہ ضرور کریں۔ ایک نبض میں مرض کے 6 مدراج: لذت، جبس، قبض، سوزش، درم، ضعف۔ 1 جب مرض مقام لذت پر ہوگا تو مزاج یعنی کیفیات متاثر ہوں گی۔ 2 جب مرض مقام جس پر ہوگا اور مرض غلط میں ہوگا تو اغلاط ہی متاثر ہوں گے۔ 3 جب مرض مقام قبض پر ہوگا تو اعضا متاثر ہوں گی اور مرض اعضا کو متاثر کرے گا۔ جو مرض مقام سوزش پر ہوگا تو مرض اروا میں ہوگا اور اس سے روح متاثر ہوگی۔ 5 جو مرض مقام دورم پر ہوگا تو قومی متاثر ہو لگے اور مرض قوت کو متاثر کرے گا۔ جب مرض مقام ضعف پر ہوگا تو افعال متاثر ہوں گے اور عضو کا فعل بگڑ جائے گا۔ مدارج مرض اور مدارج ادویہ۔ 1 اگر مرض لذت والے مقام پر ہو تو دوا محرک استعمال کریں۔ درجہ اول۔ 2 اگر مرض جس والے مقام پر ہو تو دوا شدید استعمال کریں۔ درجہ دوم۔ 3 اگر مرض قبض والے مقام پر ہو تو دوا پلین استعمال کریں۔ درجہ سوم۔ 4 اگر مرض سوزش والے مقام پر ہو تو دوار سمبل استعمال کریں۔ درجہ چہارم۔ 5 اگر مرض ورم والے مقام پر ہو تو دوا اشاریہ 21 استعمال کرے۔ درجہ کی 6 اگر مرض ضعف والے مقام پر ہو تو دوا مقوی استعمال کرے۔ درجہ مقوی۔ مریض کو کون سی علامات بتانی چاہیے؟ اگر نبض میں قوی پن ہو تو اکٹر الفا سے درد تک بتائے۔ اگر نبض میں تیزی ہو تو خارش سے زہر تک بتائے۔ اگر نبض میں ضعف ہو تو قدرے کمزوری سے فالج تک بتائے۔ بات کر علاج بالغذا کو دل و جان سے یاد کر۔ ندائے حق۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں طب اور حکمت کے پیشہ سے نوازا اور اس کی سوچ بوجھ عطا فرمائی اور درد دل کا یہ منصب عطا کیا
اور عزت بخشی۔ آئیے غور کریں، یہ وہ طلب ہے جس کا طوطی راجے مہاراجوں کے دربار میں ہزاروں سال بجتا رہا اور حکماں اشاریہ شاہی طبیب کہلاتے تھے۔ عزت اور وقار نصیب تھا۔ آج بھی طب کے قانون اور فوائد اسی طرح، جڑی بوٹیوں کے خواص بھی اسی طرح۔ اگر فرق آیا تو وہ یہ کہ فرضی طبیب ایک سازش کے تحت تیار کیے گئے اور طب کو سخت کرنے اور مٹانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور نام نہاد حکماں نے خوب حق ادا کیا اور اپنے فرض منصبی کو بھول گئے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سین۔ کیا مسیحا بنے کی بجائے اس فن کو بربادی اور رسوائی سے دو چار نہیں کیا، اور ایسے ایسے ڈھونگ رچائے کہ ہمارا فرض منصبی ہم سے منہ چھپانے لگا، اور چند کو اور قد کاٹ کے حصول کے لیے بے مروتی کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اتحاد اور یکجہتی کا تکہ بوٹی کر دیا، اور اپنی اپنی خواہش کی تحمل کے لیے ٹولیوں میں بٹ گئے، اور اس کشتی کو ڈبونے کی سرتوڑ کوشش کی اور خوب کامیاب ہوئے۔ خدارا اب بس کیجئے، اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچان رہے۔ آئیے ارادے اور رخ تبدیل کریں تاکہ فن طب کو بربادی سے اور حکیم کے عزت اور وقار کو بچایا جا سکے۔ اپنی اپنی شناخت کو ختم کر کے صرف اپنی پہچان طب سے وابستہ کیجئے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنا قدم بڑھایا ہے، اب بھی قدم بڑھائیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ند ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ طب کے سنہری اصول، بخار مختصر اور آسان تشخیص و تجویز، مریض کی نبض کے ساتھ یہ طریقہ کار بھی قانونی اور اصولی ہوگا۔ اب سب سے پہلے ماتھے کو چیک کریں، اگر سرگرم ہے تو اعصابی بخار یعنی بلغم کے بڑھ جانے کے سبب بخار ہوگا، جو کہ اعصابی تحریک کا سبب ہوگا۔ فوری علاج کے لیے لونگ اور دار چینی کا قہوہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ فوری شفا ہوگی اور مریض سکہ سانس لے گا۔ اور اگر مریض کا سر نہ گرم نہ سر درد درمیانہ روی میں ہو تو اس کے پاؤں کو چیک کریں، اگر پاؤں ٹھنڈے ہوں تو خشکی کے سبب بخار ہے یعنی عضلاتی بخار ہے، فوراً اجوائن اور پودینہ کا قہوہ دیں اور پیروں کو دبائیں، فوراً آرام کی یقینی صورت ہوگی۔ اگر پاؤں گرم ہو جائیں تو بخار گرمی کے سبب ہوگا یعنی غد تحریک کے سبب بخار ہے، اس میں سونف اور چھوٹی الائچی اور سفید زیرہ کا قہوہ بنا کر ٹھنڈا کر کے پلائیں اور جسم پر سادہ پانی کی پٹیاں کریں، انشاءاللہ فوری آرام کی صورت ہوگی۔ اور باقی تمام علاج طب کے اصولوں سے کریں۔ شوگر کو سمجھنے کے لیے طبی اصول اور یقینی علاج۔ شوگر ایک مرض کی علامت ہے، مرض نہیں، ہر تحریک کے سبب شوگر بڑھتی ہے۔ تحریک کے سبب تسکین کا عمل شروع ہو جائے تو شوگر بھی رونما ہوتی ہے، یعنی تسکین والے مقام پر جو رطوبت ہے وہ رطوبت شوگر کی شکل میں رونما ہوگی۔ اس رطوبت کو شوگر کا نام دیا جاتا ہے۔ طبی اصول اور تشخیص یہ ہے کہ تسکین والے مقام کو تحریک دے کر ہر شوگر کا علاج یقینی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے کچھ تفصیل سے بھی سمجھتے ہیں تاکہ نبض کی حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ اگر تحریک اعصابی ہے اور بلغم بڑا ہوا ہے تو شوگر کا اظہار زیادہ ہوگا، اور عضلاتی تحریک میں ہوا اور گیس کے بڑھنے سے شوگر کا پیمانہ درمیانہ ہوگا، اور ندی تحریک یعنی گرمی اصفرا کی تحریک میں کبھی شوگر کم اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ تینوں علامات لبلبا کی تحریک، تسکین اور تحلیل کے سبب ہوں گی۔ بلڈ پریشر، طیبی نام فشار الدم۔ یہ سبق آسان بھی ہے اور مختصر بھی، یعنی خون کے دو بہاؤ۔ پہلا بہاؤ خون دل سے جسم کی طرف آ رہا ہے، کبھی اس میں تیزی ہوتی ہے، اور دوسرا خون جسم سے دوبارہ صاف ہونے کے لیے دل کی طرف جا رہا ہے۔ اگر دل سے خون جسم کی طرف آ رہا ہے اور اس میں تیزی ہے تو مرض عضلاتی یعنی خشکی اور گیس کی زیادتی ہوگی، اور اگر خون جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے اور اس میں اگر تیزی ہے تو نبض غد یعنی گرمی کا دباؤ زیادہ ہوگا۔ تیسرا خون کا بہاؤ نہیں ہے اور اعصابی تحریک میں بلغم رطوبت زیادہ ہوتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ آئیے مختصر علاج جو فوری فائدہ دیں حاضر خدمت ہے۔ اگر خشکی کے سبب بلڈ پریشر ہائی ہو تو اجوائن پودینے کا قہوہ دیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر غد تحریک یعنی گرمی کے سبب ہو تو سفید زیرہ، سونف، الائچ خرد کا قہوہ ٹھنڈا کر کے دیں، انشاءاللہ فوری سکون محسوس ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ
کی طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ